بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسٹر دائم، آپ کی بیوی پریگننٹ تھی، لیکن سب سے بری خبر یہ ہے کہ ان کی پریگننسی ضائع ہو چکی ہے۔ دائم پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آر یو سیریس؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پریگننٹ اور بچہ ضائع، یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی، جب آپ اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے تو ان کی حالت کافی کریٹیکل سی تھی، جس کی وجہ سے بچے کو سروائیو نہیں کر پائیں۔ ابھی چند ہفتوں کی ان کی پریگننسی تھی، جس کی وجہ سے بچہ نہیں بچ پایا۔ دائم اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کل میرا اس لڑکی سے نکاح ہوا اور آج یہ کیسے پریگننٹ ہو گئی۔ اس نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ میں یہ رپورٹ تو نہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگی، کیا ہو گیا مسٹر دائم؟ ابھی ابارشن ہوا ہے آپ کی وائف کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، نہیں آئی ایم سوری، وہ اصل میں میرے لیے کافی شاکنگ نیوز تھی نا۔ افریشم ہاسپٹل کے کمرے میں بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ دائم اس کے پاس گیا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہوش میں آئی، کہنے لگا، کس کا گناہ لے کر اپنے پیٹ میں پھر رہی تھی، اور اس گناہ کو لے کر تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری زندگی میں آنے کی؟ افریشم کی آنکھوں سے صرف آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے منہ پر اس وقت چپ کا تالا تھا۔ ہسپتال میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے دائم نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اسے اس وقت اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ افریشم کو ساتھ لیتے ہوئے گھر کے لیے نکلا۔ راستے میں اس کی حالت جو کافی حساس ہوئی تھی، کیونکہ ابھی وہ اپنا بچہ کھو کر آئی تھی، اور یہ بات دائم کا دماغ پاگل کر رہی تھی۔ کہنے لگا، سیدھی طرح بتاتی ہوں یا پھر ابھی گاڑی کا رخ تمہارے گھر کی طرف موڑ لوں اور تمہاری ماں سے سچ اگلوا کر آؤں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ کہنے لگی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں دائم، پلیز آپ کسی سے کچھ مت کہیے، کیونکہ اسی میں ہم دونوں کی عزت ہے۔ کہنے لگا، بد کردار کو کیا فکر عزت کی؟ کہنے لگا، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو میں اتنی بڑی بات پر خاموش رہوں گا؟ ایک مرد ہوں میں، اور شادی کی پہلی رات ہی یہ سب کچھ میرے سامنے کھل جانا، یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ سب سچائی سامنے آ گئی، ورنہ یہ گناہ تو تم میرے گلے ڈال دیتی۔ یہ کہہ کے یہ میرا بچہ ہے۔ دیکھو افریشم، میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کرنے والا۔ وہ جو رو رو کر دائم کی منتیں کر رہی تھی، کسی طرح آپ اس وقت میری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دائم اسے بازو سے پکڑتے ہوئے غصے کے ساتھ کمرے میں لے کر گیا اور جا کر بنا اس کی حالت کی پرواہ کے اسے بیڈ پر زور سے پٹکتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو افریشم، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں بنا حقیقت جانے تمہیں ڈائیورس دے کر اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ پھر میں نہیں جانتا تم اور تمہارے گھر والے کیسے سچویشن کو ہینڈل کریں گے۔ بہتر ہوگا سچائی مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکوں۔ افریشم اپنی حالت کو سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اتری اور دائم کے قدموں میں گر گئی۔ کہنے لگی، دائم، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ مجھ سے جس طرح کی مرضی قسم اٹھوا لیں، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ ابھی وہ دائم کے قدموں میں بیٹھی منت سماجت کر رہی تھی جب دائم کی والدہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دائم نے افریشم کو کندھوں سے پکڑتے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر اس کے اوپر کمبل اڑا دیا۔
کسی سے بھی یہ بات باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ رات کو ہاسپٹل گئے تھے۔ کہنے لگی جی آنٹی بالکل۔ وہ دائم سے کہنے لگی دائم افراشم کا بہت خیال رکھنا، نازک سی بچی ہے۔ دائم نے دانت بھینچتے ہوئے کہا جی اماں سائیں بالکل۔ شہناز بیگم کمرے سے باہر نکلی تو دائم ایک بار پھر سے دروازہ بند کرتے افراشم کے پاس آیا۔ کہنے لگا یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی عزت یا گھر والوں کی عزت رکھنے کی خاطر خاموش رہ جاؤں گا۔ تمہیں مجھے سچ تو بتانا ہوگا، ورنہ آج ولیمے کے بعد تم سیدھا اپنے گھر جاؤ گی۔ جب تک سچائی نہیں کھلے گی تم میرے ساتھ میرے گھر نہیں آ سکتی۔ افراشم ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگا تمہارے آنسو تمہارے دامن پر لگے ہوئے داغ کو نہیں دھو سکتے۔ وہ بولی دائم میں سچ ہی نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ متنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا ارے واہ، تم پریگننٹ تھی، تمہارے پیٹ میں کسی کا بچہ پل رہا تھا اور تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اتنی بچی نہیں ہو تم، جتنی تم شکل سے معصوم لگتی ہو اتنی ہی نہیں ہو۔ افراشم اس لیے میں تمہاری اس ڈھونگ بازی میں نہیں آنے والا۔ یہ تو شکر ہے میں نے تمہیں ابھی چھوا نہیں تھا، ورنہ میرے لیے سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ یہ کہتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ افراشم وہیں بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا۔ آج سے 1 مہینہ پہلے افراشم کی شادی اس کے چچا زاد خالد سے ہونے والی تھی، کیونکہ افراشم نے ابھی ماسٹرز کیا تھا کہ اس کے والد نے اپنے بھائی کے بیٹے خالد کے ساتھ افراشم کا رشتہ طے کر دیا، جبکہ افراشم اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک آوارہ نکھٹو قسم کا لڑکا تھا۔ مگر افراشم کے والد اپنے بھائی کی ضد کے آگے ہار گئے اور اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیا۔ کہنے لگے کہ بیٹا شادی کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسے پتا تھا کہ وہی خالد افراشم کی بربادی کی وجہ بن جائے گا۔ افراشم اور خالد کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی اور جیسے ہی وہ پارلر سے دلہن بنی نکلی تھی، اس کے ساتھ اس کے 1-2 کزنز اور سہیلیاں تھیں۔ جیسے ہی وہ پارلر سے نکلی تو ان کی گاڑی کو کچھ گنڈوں نے گھیرا اور گن پوائنٹ پہ وہ افراشم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے لاکھ بلکنے تڑپنے کے باوجود کوئی کچھ نہ کر پایا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ کوئی بھی اگر مزاحمت کرتا تو جان سے ہاتھوں بیٹھتا۔ افراشم کو بس اتنا یاد ہے کہ وہ دلہن بنی ان گنڈوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی چیخ چلا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی اسے کہاں لے جایا گیا اور اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ اغوا ہونے کے بعد افراشم کو جب ہوش آیا تو اپنے گھر میں موجود تھی، جہاں اس کے والدین انتہائی غم کی حالت میں بیٹھے پریشان تھے۔ افراشم جس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے نیم غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولی اور کہنے لگی بابا میں کہاں پر ہوں؟ پھر اسے آہستہ آہستہ یاد آنے لگا کہ اسے کچھ گنڈوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑاہٹ میں اٹھ کر بیٹھی۔ اسے اپنے پورے وجود میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ افراشم اپنے لباس کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی بابا میرا تو نکاح تھا آج خالد سے، کہاں ہے وہ؟ کیا بارات نہیں آئی؟ اور مجھے گھر تک کون چھوڑ کے گیا؟ آپ کو پتہ ہے بابا، مجھے راستے سے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ کیا وہ سچ تھا یا میرا خواب تھا؟ مجھے سب کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ جب اس کی والدہ نے اٹھ کر افراشم کو اپنے سینے میں بھینچ لیا، اس کے سر پر پیار کر کے کہنے لگی افراشم شاید ہمارا کوئی امتحان شروع ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کیا ہوا ماما؟ وہ بولی کہ خالد نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور سب برادری والے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ تم عین شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم نے تمہارا رشتہ خالد کے ساتھ زبردستی طے کیا تھا، اور خالد نے یہ کہہ کر ساری برادری کے سامنے وہ واپس چلا گیا کہ تم بد کردار ہو اور اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ چکی ہو۔ افراشم تو چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی بابا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ ذوالفقار صاحب نے بیٹی کو گلے میں لیا اور کہنے لگے تم میرا غرور ہو، میرا فخر ہو، لوگوں کی باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اس لیے تم لوگ اپنا سامان پیک کرو، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے، تاکہ لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ نہ آمنا سامنا ہوگا، نہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔
مگر افراشم کہنے لگی، بابا میرا قصور کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور مجھے گھر تک کون چھوڑ کے گیا؟ ذوالفقار صاحب آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب افراشم کے والدہ نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، بس اتنا کہا، بیٹا جب تم گھر پہنچی تب تک خالد اور ساری بارات واپس چلی گئی تھی، جب تم واپس آئی تب تم ہوش میں نہیں تھی، اس لیے چھوڑو ان سب باتوں کو، تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا اب یہ گاؤں چھوڑ کر جانا ہی بہتر ہے۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے کڑے امتحان کا دن تھا، مگر افراشم اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اپنی عزت بھی اس حادثے میں گنوا چکی ہے۔ اس کی حالت سے اس کے والدین واقف تھے، مگر افراشم پر انہوں نے یہ راز آشکار نہ کیا۔ گاؤں چھوڑ کر وہ شہر آ گئے۔ افراشم پڑھی لکھی تھی، ماسٹر کیا ہوا تھا۔ شہر میں آ کر اس نے اپنے بابا سے اجازت لے کر نوکری ڈھونڈنا شروع کی، اور افراشم کی دائم سے پہلی ملاقات دائم کے آفس میں ہوئی تھی، اور اس حادثے کو تقریباً 15 دن گزر چکے تھے، جب افراشم اپنی سی وی دائم کے ٹیبل پر رکھے، چہرے پر معصومیت لیے کرسی پر بیٹھی تھی۔ دائم نے گہری نظر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ وہ اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا یہ لڑکی کسی غریب گھرانے کی ہے اور ضرورت مند بھی ہے۔ اس نے سی وی دیکھے بنا ہی افراشم سے پوچھا کہ آپ کو نوکری کی کیوں ضرورت ہے؟ افراشم نے بنا آنکھ اٹھائے دائم کے سوالوں کے جواب دیے۔ کہنے لگی، سر میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی اولاد ہوں، ان کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اور بیٹی، اس لیے لیکن سر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میری مجبوریوں کی بنا پر مجھے نوکری دیں۔ یہ میری سی وی ہے، میں نے ریسنٹلی ماسٹرز کیا اور بہت اچھے نمبروں سے۔ اگر میں آپ کے میرٹ پر پورا اترتی ہوں تو آپ مجھے جاب پر رکھیے، ادروائز میں آپ کو کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گی۔ دائم کو افراشم کا یہ سیلف کانفیڈنس بہت متاثر کر رہا تھا۔ اس نے ایک ہلکی سی نظر سی وی پر ڈالی اور اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ یہاں پر جاب کرنا ڈیزرو کرتی ہیں، اس لیے کل سے آپ آفس آ جائیے۔ اب افراشم اور دائم کا روز آمنا سامنا ہوتا تھا، لیکن ان کے بیچ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ افراشم کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ آفس کے گھر کے لیے نکلی۔ شام کا کافی وقت ہو چکا تھا، اسے گھر تک جانے کے لیے کوئی آٹو یا ٹیکسی نہیں ملی، پیدل چل رہی تھی۔ آج پھر اسے محسوس ہوا کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ افراشم نے ہڑبڑاہٹ میں ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جب اسے لگا مسلسل کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں، تو افراشم کو وہ دن یاد آ گیا جب اسے دلہن بنے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیز قدم چلنے لگی۔ جیسے ہی وہ تیز قدم چلنے لگی، ان لڑکوں نے افراشم کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا وہ لوگ اسی کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سڑک پر تیز رفتار میں گاڑیاں آ جا رہی تھیں، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ رکا۔ اب افراشم بھاگتے بھاگتے ہلکان ہو چکی تھی، اور اسے بھاگتے ہوئے یہ نہیں پتا تھا کون سی سڑکیں مڑ رہی ہے۔ اس کا سانس پھولنے لگا، اس میں مزید ہمت ختم ہونے لگی بھاگنے کی، جب وہ سڑک پر گر گئی اور سڑک پر گری ہوئی پیچھے کو سرکنے لگی اور کہنے لگی، خدا کے لیے تم لوگ جو کوئی بھی ہو، اگر تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو یہ لو، یہ میرا پرس ہے، اس میں کچھ پیسے ہیں، وہ رکھ لو، لیکن پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ آگے بڑھے اور ایک لڑکے نے افراشم کا دوپٹہ پکڑا۔ دوپٹے کو اپنے ہاتھ پر گھماتے ہوئے افراشم کو ایک جھٹکے سے کھڑا کر گیا اور کہنے لگا، بھول گئی ہو وہ سب جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ افراشم کو ایک پل کے لیے وہ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا اور کہنے لگی، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میری تم لوگوں سے کیا دشمنی؟ مجھے جانے دو، میرے والد صاحب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جب وہ لڑکے اس کی ایک بات نہ سنتے ہوئے چاروں لڑکے افراشم کے ارد گرد گھومنے لگے اور بلند قہقہوں میں ہنس رہے تھے۔ جگہ بھی سنسان تھی جیسے ہی انہوں نے افراشم کے سینے سے دوپٹے کو ہٹانا چاہا، پیچھے سے انہیں تیز روشنی محسوس ہوئی۔ وہ سب چونکتے ہوئے ادھر دیکھنے لگے اور ایک بڑی سی گاڑی سے ایک نوجوان اترا۔ افراشم کو ایسے لگا شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیج دیا، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں دائم تھا۔ دائم میں آگے بڑھا تو وہ لڑکے کہنے لگے، ابے او ہیرو، تمہیں زیادہ یہاں پر ہیرو پنتی دکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے جو کوئی بھی ہو اپنے راستے چلو۔
ہم سے پنگا لیا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ مگر دائم نے پسٹل سامنے کرتے ہوئے کہا، میں صرف 3 تک کاؤنٹ کروں گا۔ اگر تم لوگ یہاں پر موجود رہے تو میں پھر تم لوگوں کو ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں کروں گا۔ چھوڑے اس لڑکی کو، اور تم ہوتے کون ہو جو اس طرح بیچ چوراہے میں کسی بھی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے؟ وہ لڑکے جب افراشیم کو چھوڑ کر نہ گئے تو دائم نے ہوا میں فائر کیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی وہ سب بھاگ گئے۔ افراشیم ڈری سہمے سامنے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، دائم سر، میں آپ کی بہت بڑی احسان مند ہوں جو آپ نے آج میری عزت کو بچایا، ورنہ میرے بابا جیتے جی مر جاتے۔ ایک دکھ میری وجہ سے وہ لوگ جھیل چکے ہیں، میں نہیں چاہتی وہ دوبارہ سے کسی بھی صدمے میں جائیں۔ دائم نے افراشیم کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا اور کہا کہ یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں؟ موقع کی نزاکت دیکھ کر افراشیم نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ رات کے اس وقت میں اکیلے گھر نہیں جا سکتی۔ گاڑی میں بیٹھی مسلسل کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ جب دائم نے ایک جگہ گاڑی روکی اور کہنے لگا، افراشیم پلیز ریلیکس، اور آج کے بعد اگر آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی مشکل ہے تو آپ کو آفس کی طرف سے یہ سہولت پرووائڈ کی جائے گی۔ آپ کی عزت کو محفوظ بنانا ہماری انڈسٹری کی سب سے پہلی ترجیح ہے۔ پھر وہ افراشیم کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، لڑائی جھگڑا ہے، ورنہ یوں انجان لوگ اس طرح پیچھے کس طرح پڑ سکتے ہیں؟ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، کیا پتہ میں آپ کی کوئی ہیلپ کر دوں۔ افراشیم روتے سے سکتی کہنے لگی، میں نہیں جانتی وہ لوگ کون ہیں اور میرے پیچھے آنے کا ان کا مقصد کیا ہے، مگر پلیز مجھے جلد گھر پہنچا دیجیے کیونکہ میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں، میرا موبائل بھی آف ہے۔ ماما پاپا گھر پہ بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ افراشیم کے گھر پر پہنچا، بیل دی تو اس کے والد صاحب بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ اپنے گھر کے باہر ایک اتنی بڑی سی گاڑی دیکھ کر وہ چونک سے گئے۔ کہنے لگے، صاحب جی آپ کون؟ دائم نے کہا کہ آفس میں آج کام کرتے دیر ہو گئی تھی، اس لیے افراشیم کو میں پک کرنے آ گیا۔ انہوں نے ہر بات پہ پردہ رکھا اور افراشیم کو ڈراپ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دونوں کے بیچ اب آہستہ آہستہ بات چیت بڑھی اور اسی مہینے دائم نے افراشیم کو اپنانے کا سوچ لیا۔ وہ اس کے گھر بڑے مان کے ساتھ رشتہ لے کر گیا۔ جب افراشیم کے والد اور والدہ ہکے بکے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ افراشیم کی والدہ جانتی تھیں کہ افراشیم کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، مگر انہوں نے افراشیم تک کبھی آج تک یہ راز آشکار نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی عزت کھو چکی ہے۔ مگر خیر، دونوں کا نکاح ہوا اور شادی کی پہلی رات یہ سب ہو گیا۔ افراشیم بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب دائم کمرے میں آیا اور کہنے لگا، کچھ بتاؤ گی؟ وہ پھر سے دائم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، دائم میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب میرے ساتھ کب اور کیسے ہوا۔ بس آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں، آپ مجھے کچھ وقت دیجیے تاکہ میں پتہ کروا سکوں آخر میرے ساتھ یہ کس نے کیا اور کیسے، جو مجھے پتہ نہیں چلا۔ ولیمے کا فنکشن ہوا، دونوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ بظاہر مہمانوں کے سامنے خوش رہنے کی ایکٹنگ تو کر رہے تھے، مگر چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا دونوں ہی پریشان ہیں۔ افراشیم کی والدہ رخسانہ بیگم اس کے پاس گئی اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی، افراشیم تم خوش تو ہو نا؟ کیا تم دونوں کے بیچ کچھ ٹھیک ہے؟ افراشیم نے بنا کوئی جواب دے ایک سوالیہ سی نظر اپنی ماں پر ڈالی کہ ان کس طرح پوچھنے کا مقصد۔ ولیمے کے بعد دائم اپنے کہنے کے مطابق افراشیم کو لے کر اس کے والدین کے گھر چلا گیا۔ اب افراشیم دائم کو ایک سائڈ پر کہنے لگی، پلیز دائم، اس وقت گھر مہمانوں سے بھرا ہے، آپ کا بھی اور ہمارا بھی دونوں خاندانوں کی عزت کا سوال ہے۔ آپ مہمانوں کو رخصت ہونے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں خود یہ جاننا چاہتی ہوں، اب آپ سے زیادہ مجھے اس بات کا تجسس ہے